جی آپ مجھے ایک چیز بتائیں، ایک ٹاپک کے نہیں اوپر ہم کچھ نہیں بتانا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے صحیح بخاری پڑھ لی؟ جی وہ ہاں یا نا؟ ابھی ایشو نہیں ہے جی، ابھی وہ ایشو نہیں ہے، جی ابھی ایشو وہ تو سب سے کب بڑا آ ایشو ہے وہی ہے، وہ بھائی سب سے بڑا ایشو وہی ہے، فرقوں کے خلاف بولیں گے جب آپ ساری کتابیں پڑھ لیں گے. صحیح بخاری پڑھ لی؟ جی جو ابھی ایشو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ ابھی کر رہا ہوں ایشو وہ ایشو ہے. یہی ہے، ابھی ایشو یہ ہے جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور وہ ہے آپ کی ناواقفیت، وہ ہے آپ کی کم علمی. یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور اس امت کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ اس امت کے افراد جاہل رہتے ہوئے علم دین کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اب مجھے بتائیں، صحیح بخاری پڑھ لی؟ جی پڑھی ہے، کہاں سے کہاں تک؟ بالکل پڑھی ہے. فل پڑھی ہے، ٹھیک ہے. جی تو مجھے بتائیں تیسرا باب کون سا ہے صحیح بخاری میں؟ جی آپ جی وہ تو آپ دیکھنا پڑے گا نا جی، زبانی تو یاد نہیں نا کی ہے. نہیں تو زبان میں نے بھی زبان یاد نہیں کی، میں حافظ نہیں ہوں بھائی. چلو لاسٹ باب بتا دو کون سا ہے بھائی. سورہ قرآن کی آخری سورہ سب جی کو وہ پتا ہے، کیا یاد رکھو؟ صلح کا ہے. صلح کا جی جی آخری باب صلح کا ہے. جی میں شاید بتا رہا ہوں نا آپ کو غالباً. اچھا ٹھیک ہے، نہیں غلط ہے، آپ نے نہیں پڑھی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ بخاری عربی میں پڑھی کہ اردو میں پڑھی؟ جی اردو میں پڑھی. اردو میں پڑھی ہے. پوری پڑھ لی تھی واقعی؟ جی 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 پوری پڑھی ہے. سچ بول رہے ہیں؟ اللہ کو حاضر جی ناظر جان کر بات کر رہے ہیں؟ چونکہ جی آپ نے جو بالکل جواب بالکل. دیا وہ غلط دیا. جی وہ تو مسئلہ نہیں، وہ تو میں نے ایک بار پڑھی ہے نا پوری. پوری آپ نے پڑھی ہے واقعی؟ چونکہ مجھے بالکل یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ باب آپ نے آخری بتایا. اچھا تیسرا باب کون سا بتایا آپ نے؟ اچھا چلو پہلا بتا دو. جی پہلا ہے باب الصلاح شاید. دیکھو میرے بھائی جھوٹ مت بولو، پہلا جی باب جھوٹ صلاۃ بولا نہیں سکتا ہے. صلاۃ نہیں. اگر واقعی آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہے اور صحیح بخاری سے آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کا پیٹرن کیا ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے. چلو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ اپنی ذہانت کی بنیاد پر یہ بتا دو کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے نہیں ہے، میں بھی حافظ نہیں ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا ہوگا. ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ صحیح بخاری شروع کہاں سے ہوتی ہے ختم کہاں سے ہوتی ہے، پہلا باب کون سا ہے دوسرا باب کون سا ہے. آپ نے کتاب الصلاۃ سے مجھے ہے. معلوم آپ نے تھا کہ بولا آپ کا مجھے میں معلوم تھا کہ آپ کا جواب یہ ہونا ہے. اب دیکھو جس کتاب کی بنیاد پر آپ ہم سے بات کرنے آئے ہو، بحث کرنے آئے ہو، اس کتاب کا آپ کو کچھ نہیں پتا. اب میں آپ کو یہ کیا تو ایڈوائس کروں گا؟ میں آپ کو یہی ایڈوائس کروں گا نا بھائی، خدا کے واسطے پڑھ لو کچھ، اپنا بیڑا غرق نہ کرو. یہ تو کہوں گا نا میں، یہ میرا برادرانہ مشورہ ہوگا نا آپ کے لیے. آپ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں یقیناً، لیکن اور مسلمان ہیں، میں مسلمان مانتا ہوں آپ کو، لیکن اتنا مانتا ہوں کہ انجینئر نے آپ کے دماغ پہ جادو کیا ہوا ہے، اس جادو سے نکل جائیں. رقیہ شرعیہ کریں اور صحیح بخاری مکمل پڑھیں، اور صحیح بخاری کو مکمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ عربی کو امپروو کریں، قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، اور جو علماء اپنی سند کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں ان علماء کے تحت پڑھیں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ طے ہے. جن کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. اور یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یہ ایک تابعی کا قول ہے جس کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ اگر سند نہ ہوتی تو پھر جس کی جو مرضی آئے وہ کہتا. اب انجینئر کے پاس سند نہیں، دیکھو جو مرضی آ کہہ رہا ہے، حالانکہ بات صحیح بخاری کی کر رہا ہے، بات صحیح مسلم کی کر رہا ہے، بات ترمذی کا حوالہ دے رہا ہے، مسند احمد کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن جو مرضی آئے وہ کہہ رہا ہے چونکہ سند نہیں ہے. تو یہ تو امام مسلم نے لکھا ہے نا. اگر امام مسلم کی حدیث پر اعتماد ہے تو امام مسلم کی بات پر بھی اعتماد کرو بھائی. انہوں نے سند کی اہمیت کی بات کی ہے نا. تو آپ کے پاس سند کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو سند سے حاصل کرو نا. تو مجھے بتائیں میں نے کون سی بات اس میں غلط کی ہے؟